یہ پلان امریکہ نے تو بنایا، لیکن میرا خیال یہ کہ امریکہ اور اسرائیل کا ایک پلان تھا جو زمانے میں بنا تھا۔ السلام علیکم ویورز اسرائیل کا ایران پہ حملہ آج کی بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑا واقعہ اس خطے کے لیے، پوری دنیا کے لیے۔ ایران پاکستان کا ہمسایہ ملک، اور ایسے وقت پہ یہ حملہ ہوا ہے کہ اس سے پہلے بھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک جنگ ہوئی تھی پچھلے مہینے۔ اب ایران پہ اسرائیل کا حملہ، کیا اس کے ممکنہ اثرات ہیں؟ کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا ہوگا اس جنگ کا نتیجہ جو اتنا بڑا اٹیک ہوا ہے ایک بڑے اسلامی ملک پر؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت دفاعی امور کے تجزیہ کار ڈاکٹر AH نیر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں سر ہمارے ویورز کو کہ کتنا بڑا واقعہ ہے یہ؟ آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ حملہ ایران پہ ہو سکتا ہے، اور کیا اثرات دیکھ رہے ہیں سر آپ اس حملے کے، جو اب تک کیجوالٹیز ہوئے ہیں، جس میں ایران کے فوجی کمانڈرز مارے گئے ہیں، ایران کے ایٹمی سائنسدان مارے گئے ہیں؟ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ سر اس کو؟ میرا خیال تھا کہ یہ تمام چیزیں متوقع تھیں، اور اس وجہ سے متوقع تھیں کہ جب سے کوئی اکتوبر 7 اکتوبر کا جو واقعہ تھا 2023 کا، حماس نے جو حملہ کر کے اسرائیل کو اکسایا تھا، اور اس کے بعد سے اسرائیل نے جس انداز میں حماس کے علاقوں پہ، غزہ کے اوپر اس نے حملہ کیا، اور وہاں پہ اتنی بربریت کے مذاہب کے ساتھ اس نے حملہ کیا کہ ہر چیز کو تباہ تحس نحس کر دیا۔ اور جب لوگ وہاں پہ گئے ہیں تو نہ انہیں ہوا ملتی ہے، نہ پانی ملتا ہے، نہ خوراک ملتی ہے۔ جس بربریت کا مظاہرہ کیا ہے، اس سب کو دیکھنے کے بعد ہمارا یہ اندازہ تھا کہ ایران کی باری بھی آنے والی ہے، کیونکہ حماس کا اگر کوئی حامی بڑا ملک تھا تو وہ صرف ایران باقی رہ گیا تھا۔ اصل میں بات جو ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ بہت طویل عرصے سے اس نے ایک پیش رفت کی ہوئی تھی کہ اسرائیل کو اس کے جو علاقے میں خطرات ہیں اس سے اس کو نجات دلائی جائے۔ اور تو اس کا ایک پلان تھا جو ایک زمانے میں ایک امریکی جنرل ہیں، اس زمانے میں وہ سرونگ جنرل تھے، اب ریٹائرڈ ہیں، ویزلی کلارک۔ انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام کے اندر جو ڈیموکریسی ناؤ کے اوپر وہ پروگرام نشر ہوا تھا، انہوں نے بتایا تھا کہ کس طریقے سے ان کو یہ معلوم ہوا، کہ اس زمانے کی بات ہے، ان کو معلوم ہوا جب وہ پوری وردی میں تھے، کہ امریکہ نے یہ پلان بنایا ہے کہ یہ مڈل ایسٹ کے ملکوں کو یکے بعد دیگرے آہستہ آہستہ وہاں کے حکومتوں کو بدلیں اور وہاں ان ممالک کو کمزور کریں، اور ساری کے سارے جو تھے ممالک وہی تھے جو اسرائیل کے اطراف میں تھے۔ لہٰذا یہ پلان امریکہ نے تو بنایا، لیکن میرا خیال یہ کہ امریکہ اور اسرائیل کا ایک پلان تھا جو زمانے میں بنا تھا، اور وہ دوسری طرف جا کے وہ لیبیا تک اس کے اندر شامل تھا۔ اور ہم سمجھ لیجیے کہ شمالی افریقہ میں اس نے مراکش پہ ہاتھ نہیں ڈالا، تیونس پہ ہاتھ نہیں ڈالا، مصر پہ ہاتھ نہیں ڈالا، صرف لیبیا پہ، کیونکہ لیبیا بہت بڑی سپورٹ تھی اسرائیل کی۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے انہوں نے ایسی بغاوت کروائی کہ جس میں وہیں کے لوگوں نے غدافی کو سڑک کے اوپر مارا۔ ڈاکٹر صاحب قطع کلامی کی معافی سر۔ ڈاکٹر صاحب، چونکہ اگر ہم ایران کے حوالے سے دوبارہ اگر یہ بات کریں کہ جو اٹیک سر ایران پہ آج ہوا ہے سر، تو یہ جو امریکہ کا رول بھی آپ نے کہا سر، کہ امریکہ کے رول کو آپ اس اٹیک میں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ سر کہ ہمارے لیے کتنی فکر مندی کی بات ہے، پاکستان کے لیے خاص کر؟ اس وقت ہمارے آرمی چیف بھی US میں ہے سر، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب بھی اس وقت امریکہ میں ہیں، اور یہ ایسے موقع پر یہ حملہ ہوا ہے کہ وہ بھی امریکہ میں ہے۔ تو ویسے تو ہمارے فورن آفس نے کنڈیم بھی کیا ہے، شدید مذمت کی ہے، اور سعودی عرب نے بھی کی ہے، اور ملک بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے کتنی فکر مندی کی بات ہے؟ اور جو US کا رول ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، امریکہ کا رول تو مکمل طور پہ شامل ہے، کیونکہ امریکہ کی فورن پالیسی کے اندر امریکہ کی تمام حکومتوں کی، چاہے کسی پارٹی کی حکومت ہو، اس کے سب کے لیے
इसराइल की सिक्योरिटी उनकी तमाम पॉलिसीज़ से मुकद्दम होती है, लिहाजा इसराइल की हिफाजत करना वहाँ का बुनियादी एक फ़र्ज़ बन चुका है, और उसके लिए वो इसराइल की पूरी हिमायत करते हैं और उसको जो सहूलतें हैं वो मुहैया करते हैं, और उसके मुखालिफिन को इसराइल के साथ मिलकर ख़त्म नहीं करते। तो अमेरिका जो है वो इस वक्त ये नाखुश नहीं है, वो खुश है। इस वजह से भी खुश है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान में एक जंग, आपको मालूम है कि 1970 से चली आ रही है। जब खुमैनी का इनकलाब ईरान में आया था तो उसके बाद अमेरिका का एक बहुत मशहूर एक हमायती था, शहंशाह ईरान, वो माज़ूल होकर चला गया था, और ईरान जो एक बहुत बड़ी क़ुव्वत थी अमेरिका के इस इलाक़े में, वो उसके हाथ से निकल गई थी। उस वक्त से एक मुखालफत चली आ रही है जो अब तक चली आ रही है। इससे पहले उन्होंने यहाँ पे बहुत कोशिशें की जगहों के ऊपर कमज़ोर करने की, लेकिन वो कमज़ोर नहीं कर पाए थे ईरान को। जो उन्होंने ईरान को कमज़ोर किया है आहिस्ता आहिस्ता दहाइयों में, वो सिर्फ उसके ऊपर सैंक्शंस लगाकर और उस सैंक्शंस के प्रोग्राम्स के अंदर तमाम दूसरे मुल्कों को शामिल करके उन्होंने ईरान को आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर किया है, लेकिन इस तरीके से हमला करके ख़त्म नहीं किया था। और ये बात सबको मालूम थी कि इज़राइल किसी वक्त इज़राइल की फ़ौजी क़ुव्वत बहुत ज़्यादा है और उसकी पहुंच बहुत ज़्यादा है, और उसके पास जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत आला दर्जे की है, जिसकी वजह से ये तवक्को थी कि वो ईरान के ऊपर हमला करेगा, ज़रूर हमला करेगा। तो लिहाजा हमें किसी को कोई ताज्जुब नहीं हुआ। हम सबको दुख हुआ है, लेकिन हमें ताज्जुब बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि ये होना था। हमें ताज्जुब जो इस बात पे है वो ये है कि कितनी आसानी के साथ ईरान ने अपने ऊपर हमला होने दिया। उनका दिफाई सलाहियतें ऐसी नहीं थी कि अगर उनके तरफ से कोई मिज़ाइल आ रहे हों, कोई हवाई जहाज़ आ रहे हों, कोई ड्रोन आ रहे हों, तो यहाँ उनको वो रास्ते में ही रोक लें और अपने ऊपर हमला ना होने दें। उसके अलावा आपने ये देखा कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की मुखालफत अमेरिका के अलावा वो इज़राइल भी अपनी ज़िम्मेदारी समझता था, और इज़राइल ने ईरान के बहुत बड़े न्यूक्लियर साइंसदानों को मारा है। कभी शाम में जाके मारा है, कभी ईरान के अंदर, खुद ईरान के अंदर मारा है, और इस तरीके से इन्होंने आहिस्ता और बड़ी पॉइंटेडली मारा है और ख़त्म किया। डॉक्टर साहब, वो जो पहले थे इस्माइल हानिया का वाक़या हो गया, उससे पहले जो ईरान के एक वो आर्मी के जो थे उनको मारा गया, तो ये इसमें भी काफ़ी अरसे से ये बातें हो रही थी कि ईरान में बड़ी आसानी के साथ इसराइल अपने टारगेट्स को निशाना बना लेता है। सर हमारे लिए कितना कंसर्न है एज ए नाइबर पाकिस्तान के लिए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी इस वक्त अमेरिका में, हमारे लिए कितना कंसर्निंग है, खासकर इन हालात में। पाकिस्तान का ऑलरेडी इंडिया के साथ भी एक मसला है, और कितना कंसर्निंग है पाकिस्तान के लिए सर? हाँ, ये सुनने में आ रही थी बात, लेकिन ये नहीं मालूम कि इसकी कोइंसिडेंस कोई है कि नहीं है कि ईरान पे हमला हो और ये उसी दिन वहाँ मौजूद हों। ये शायद एक इत्तेफाकी बात हो, लेकिन बात जो है वो ये है कि वो कुछ कर भी नहीं सकते। वो वहाँ बैठे हुए हैं, अपनी तमाम क़यादत से दूर हैं, लिहाजा वो सिवाय इसके कि वहाँ से सबसे कह सकते हैं कि भाई मुस्तैद रहो, कोशिश करो कि कोई ऐसा हमला ना होने पाए कि जो हम बर्दाश्त ना कर सकें। मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान को इस बात का, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से इसराइल भी खाइफ है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से तो बहुत खाइफ था, क्योंकि वो रोकने के बावजूद नहीं रुक पा रहा था, और वो ईरान के पास अगर न्यूक्लियर हथियार आ जाते, जब तक नहीं आए हैं, तो वो ज़रूर इसराइल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की सोचता। लेकिन इसराइल ने पहले कई दफ़ा, हमारी न्यूक्लियर तारीख़ के अंदर ये शामिल है कि उन्होंने कई दफ़ा हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, और एक दफ़ा तो यहाँ पे जहाज़ जो है इसराइल के जहाज़ वो इंडिया में आकर उन्होंने क़याम किया हुआ था, और इस बात में थे कि पाकिस्तान की नज़र ज़रा चूके तो हम वहाँ पे हमला कर दें। तो पाकिस्तानी जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं उनके ऊपर तो उन्होंने अच्छी पहरेदारी की हुई है पाकिस्तानियों ने। क्या कहते हैं कि वहाँ पे कोई हमला कामयाब नहीं हो सकता, लेकिन हमें नहीं मालूम, क्योंकि कोई नज़दीक जाकर वहाँ पे तो हमला नहीं करेगा।
یہ اب تمام حملے دور دراز سے ہوتے ہیں، تو وہ اگر کوئی ان کو ختم کرنا چاہے تو ختم کر سکتا ہے۔ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو نیوکلیر پروگرام ہے اس کے اندر کچھ تو فیکٹریاں ان کی وہ ہیں جہاں پہ نیوکلیر پروگرام کے مختلف حصے بنتے ہیں، لیکن کچھ اس کے بعد اور کچھ ان کے میزائلز کے پروگرام ہیں جو میزائل بنانے والی فیکٹریاں ہیں اور میزائلوں کو اسٹور کرنے والے اڈے ہیں، وہ ان کے ہیں بہت سی جگہوں کے اوپر۔ لیکن نیوکلیر ہتھیاروں کے بھی بہت سی ایسی جگہیں ہیں جو خفیہ ہیں، جو کسی کو نہیں معلوم، پاکستان اچھا، میں مکمل جی کسی جی کو پتہ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ اگر پاکستان کے نیوکلیر ہتھیاروں کو نشانہ بنانا چاہیں تو جی جی وہ نشانہ ان کو پتہ نہیں کہ کہاں ماریں، کہاں، ایسا نہ ہو کہ وہاں پہ کچھ رہ جائے۔ فرض کیا کہ صحیح، اسرائیل کسی وقت کوشش کرتا ہے کہ پاکستان کے نیوکلیر ہتھیاروں کے کچھ بڑے اسٹوریج سائٹ کے اوپر جا کے وہ حملہ کر کے اس کو تباہ کر دے، تو اسے کیا ہاں معلوم کہ ایسی کتنی اور اسٹوریج سائٹس ہیں، اور وہاں سے کیسے لے کے پاکستان پہ جوابی حملہ اسرائیل کے اوپر کر سکے گا۔ جی جی اور بالکل ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ نے بھی سر ذکر کیا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر انڈیا کا اٹیک ہو یا پاکستان کی نیوکلیر تنصیبات ہو، تو وہ جس طرح ہماری جو مسلح فوج ہے تو ظاہر بات ہے ان کی حفاظت کا ایک مربوط نظام بھی رکھتی ہے اور اس کی حفاظت بھی کرتی ہے سر پاکستان کے جو نیوکلیر ایسٹس ہے۔ جس کانٹیکس میں سر میں جو سوال میں کرنا چاہ رہا تھا، ایک تو بڑا ریلیونٹ ہے جس طرح آپ نے کہا کہ جس طرح اسرائیل نے بہانہ بنایا ایران کے نیوکلیر تنصیبات اور ان چیزوں کو ایران پہ اٹیک کیا ہے، تو سر اوورال اگر ہم دیکھیں اس اٹیک کے مطلب ہمارے ہمسایہ ملک اس ریجن میں اور کیا اثرات ہم دیکھ سکتے ہیں آنے والے دنوں میں، اگر ایران بھی ریٹیلیٹ کرتا ہے اسرائیل کے خلاف، اگر یہ جنگ جاری رہتی ہے، اگر یہ جنگ اور آنے والے دنوں میں نہیں رکتی، تو اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے جنگ جو ہے یہ تو ابھی شروع ہوئی ہے، ابھی تو اس کو پورا 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے، 12 گھنٹے بھی شاید نہ ہوئے ہوں، اور یہ جنگ جو ہے یہ اس وقت اس میں ایران نے، ابھی خبریں تھیں بی بی سی کے اوپر کہ 100 کے قریب ڈرونز سے ایران نے حملہ کیا ہے اسرائیل کے اوپر، اور اسرائیل پریشان نہیں ہے کیونکہ ڈرونز کوئی بہت تیز طیارے تو نہیں ہوتے، ان کو تو راستے میں روک سکتے ہیں آپ، اور روک کے جی راستے میں ہی ان کو تباہ کر سکتے ہیں، شاید جی ان میں سے کچھ بچ نکل کے کچھ تباہی پھیلائیں، لیکن کن نشانوں پہ پھینکا ہے کچھ پتہ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بہت ہی کمزور حملہ ہے ایران کی طرف سے۔ اب ایران کے پاس اور کیا کیا کچھ اس کے پاس موجود ہے جن سے وہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ میزائلز ہیں، اگر لانگ ڈسٹینس میزائلز ہیں جن سے وہاں پہ وہ حملہ کر کے نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو انہیں اسرائیل کے جو آئرن ڈوم بنایا ہوا انہوں نے اس کو بریچ کرنا پڑے گا، اس کو توڑنا پڑے گا۔ اور دوسرا ڈاکٹر صاحب، جی پلیز آپ کنٹینیو کریں سر پلیز۔ یہ جو آئرن ڈوم ہے ان کا، جو جی جی باہر سے آنے والے میزائلوں کو روکنے کے لیے ہے، یہ پہلے بھی استعمال ہو چکا ہے جب جنگ ہو رہی تھی عراق کے ساتھ، اس زمانے میں بھی استعمال ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ ایران نے بھی اپنی طرح سے کوششیں کی ہیں 2-1 مرتبہ، اور وہاں پہ وہ آئرن ڈوم کو بریچ نہیں کر سکا۔ تو اب کوئی وجہ نہیں یہ اسیوم کرنے کی کہ ایران آئرن ڈوم کو بریچ کر دے گا۔ اب اس کے پاس کیا بچتا ہے اس کے علاوہ تو پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ انسانی ہتھیار استعمال کریں، کہ ایسے انسانوں کو انہوں نے بھیجا ہوا ہو کہ جو جا کے مخصوص جگہوں کے اوپر اسرائیل کو نقصان پہنچا سکیں، کچھ پتہ نہیں، یہ جی، تو وقت بتائے گا۔ وقت بتائے گا۔ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کے پاس ایک بہت بڑی طاقت ہے جو ایران کے جی پاس نہیں ہے، اور وہ طاقت جو ٹھیک، ہے وہ ناخوش افراد کی ہے، ناخوش شہریوں کی ہے۔ ایران صحیح، کے اندر، ایران پہ جب نئی حکومت آئی تھی خمینی کی، تو ہاں اس نے یہاں پہ فدائین خلق اور مجاہدین خلق نام کی جو تنظیمیں تھیں ان کو بہت جی بری طرح کچل کے ان کو بھاگنے پہ مجبور کیا تھا، اور وہ چلی گئی تھی امریکہ کے اندر۔ امریکہ میں ٹھیک، وہاں کچھ تو عراق وغیرہ میں بھی رہیں، لیکن امریکہ میں وہ جا کے بسی، اور جب امریکہ کو پہلی مرتبہ ایران کے نیوکلیر پروگرام کے بارے میں معلومات ملی تو وہ انہی لوگوں کے ذریعے سے ملی تھی جنہوں نے بتایا تھا۔ تو ایک ٹھیک ہیومن ٹھیک، انٹیلیجنس جو ہے
وہ امریکہ اور اسرائیل کو ایران کے اندر کی موجود ہے، جس کی وجہ سے انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کون سا ایران کا بڑا اہم شہری، بڑا اہم افسر، بڑا اہم سائنسدان اس کے کس وقت وہ نکلتا ہے، کس وقت وہ جاتا ہے۔ بعض اوقات ایک دفعہ تو انہوں نے یہ بھی کیا تھا کہ ان کا ایک بہت بڑا سائنسدان کہیں جاتا کرتا تھا اپنے کام کے اوپر، جی 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 وہاں پہ انہوں نے اس کے چلنے سے پہلے اس کی گاڑی کے نیچے ایک بم لگا دیا تھا، وہ گاڑی ٹھیک چلی، وہ بم پھٹ گیا، وہ فوت ہو گئے۔ ایسے ہی انہوں نے ٹارگیٹڈ کلنگز کی ہیں اسرائیل نے۔ بالکل اس کے ڈاکٹر صاحب، اندر جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا اگین میں اسماعیل ہانیہ، یا جس طرح آپ نے ایٹمی سائنسدان کا ذکر کیا کہ کتنی آسانی سے اسرائیل ایران میں اپنے ٹارگٹس کو نشانہ بنا لیتا تھا، اور اس کی وجہ سے ایران کے جو دفاعی صلاحیت ہے، ان کی جو انٹیلیجنس ہے، اس پہ باقاعدہ کنسرن، باقاعدہ سوال اٹھتے تھے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اسماعیل ہانیہ اور اس طرح کے ہائی پروفائل لوگ ٹارگٹ ہو جاتے، تو یہ ایک سوالیہ نشان تو تھے۔ اب ڈاکٹر صاحب، یہ آپ سے لاسٹ کوسچن سر، کہ ایران کا تو جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ کیا کیا آپشن ہو سکتے ہیں ایران کے پاس اپنی دفاع کے لیے، سر اسلامی ممالک کا کردار آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کنڈمنیشن تو آ رہی ہے سعودی عرب، پاکستان، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس ریجن میں اگر یہ جنگ جاری رہتی ہے تو اور ملک بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں؟ سر ریجن کے کوئی اور ممالک اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں، اس جنگ کی لپیٹ میں؟ میرا خیال ہے کہ بہت محتاط ہوں گے لوگ، اتنی آسانی کے ساتھ اپنے آپ کو اس جنگ میں ملوث نہیں کریں گے، کیونکہ اس جنگ میں دوسری طرف کا پلڑا بہت بھاری ہے، لہٰذا وہ کوشش ایسے کوئی خودکشی کرنے کے برابر ہوگا یہ۔ لہٰذا مجھے بلکہ ایک اندیشہ اور بھی ہے، اور اس کا اظہار میں کرنا چاہتا ہوں۔ میرا خیال یہ ہے کہ جی بہت سے ممالک جنہوں نے عرصہ دراز سے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، اب ایسے حالات بننے والے ہیں کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے پہ تیار ہو جائیں گے۔ اس کا اظہار جو ہے وہ دیکھیں، گلف کی کچھ اسٹیٹس نے پہلے ہی اس کو مان لیا ہے، تسلیم کر لیا ہے، اور گلف ٹھیک کی نئی دوسری ہیں جیسے یو اے ای جو ہے وہ اب ماننے کو تیار ہے، وغیرہ۔ تو اس طریقے سے جی آپ کے پاس ایک اسرائیل کے واسطے ایک جو مخالفت تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس طرف شاید سعودی عرب بھی مان لے، جس طرح سعودی عرب آج کل امریکہ کے ساتھ چل رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ سعودی عرب بھی مان لے۔ ترکی تو بہت پہلے سے مانتا ہے، شمالی افریقہ ٹھیک، کے ممالک پہ مصر بھی بہت پہلے سے مانتا ہے، تو بالکل باقی بہت کم بالکل ممالک بچیں گے۔ جارڈن بھی مانتا ہے، لہٰذا بہت کم بچیں گے کہ جو اس کو نہیں تسلیم کرتے۔ ہاں پاکستان بالکل کب تک تسلیم کیے بغیر رہے گا یہ معلوم نہیں ہے ہمیں، ہو سکتا ہے کہ اس پہ دباؤ پڑے اور وہ بھی مان لے کہ اب جب کہ بہت سے ممالک مان چکے ہیں، اسرائیل کی تسلیم کر چکے ہیں، شاید وہ بھی تسلیم کر لیں۔ لیکن جی یہ آئندہ کا میں ایک اندیشے کا اظہار کر رہا ہوں کہ یہ ایسا ہوگا کہ شاید اسرائیل کو قبول کر لیا جائے تمام عرب ممالک اور مسلم ممالک کے اندر۔ ڈاکٹر صاحب، بہت امپورٹنٹ آپ نے یہ بات کی کہ یہ پاسبل بھی ہے کہ اس جنگ کے تو جو نتائج نکلیں گے وہ نکلیں گے، لیکن یہ بھی پاسبل ہے کہ جن ممالک نے ابھی تک تسلیم نہیں کیا، شاید اس جنگ کے بعد یا اس جنگ کے جو ممکنہ نتائج ہے وہ یہ بھی ہو سکتے کہ وہ بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیں۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، ایچ ٹی این کے ساتھ بات کرنے کا بہت شکریہ سر آپ کا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ سنانے کا، تھینک یو ویری مچ۔